वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इसाक रशीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मार्केट की जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो बड़ी पॉजिटिव इस टाइम नज़र आ रही है। और अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल ऑलमोस्ट $40 को टच कर चुका है। दैट इज़ अ वेरी गुड ओमन और बड़ा अच्छा साइन नज़र आ रहा है। यूएस मार्केट डॉ है वो भी तकरीबन 28,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर चुकी है। और जब लोएस्ट था इसका कोरोना वायरस के जो पेंडेमिक जब आउटब्रेक हुई उस दौरान ये बिलो 18,000 हमें नज़र आया एक पॉइंट पे। तो बड़ी अच्छी रिकवरी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की रिकवरी भी अच्छी है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह बजट भी आ जाएगा, वो भी अभी यही गवर्नमेंट इंडिकेशन दे रही है, इन्वेस्टर फ्रेंडली होगा काफ़ी हद तक। और आज क्योंकि मैंने टॉपिक रखा है एक बैंक डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, और एंड पे इंशाल्लाह उसका फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे जो उसकी ईयरली रिपोर्ट है वहाँ से। बैंक्स किसी भी इकोनॉमी में एक रीढ़ की हड्डी रखते हैं, एक बैकबोन होती है और इसके बगैर इकोनॉमी चल नहीं सकती। और हर गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि ये गोइंग कंसर्न रहे और एक हद तक प्रोटेक्शन भी देती है बैंक्स को। और इसी वजह से हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी सालों से, जब से मार्केट हम देख रहे हैं बड़े एक स्ट्रॉन्ग है इंडेक्स में। कोरोना वायरस से जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे भी बैंक्स ने अच्छे जंप किए इन शॉर्ट टर्म। उसके बाद जैसे स्टेट बैंक ने इनको मना कर दिया कोई भी डिविडेंड देने से कुछ क्वार्टर्स के लिए, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में आया और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये तो सबको पता है कि बैंकिंग स्टॉक लेने चाहिए क्योंकि ये प्रेशर में है और कैपिटल गेन ये आपको दे सकते हैं। अलबत्ता ये आपको डिविडेंड नहीं देंगे, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये ख़ास तौर पे नए इन्वेस्टर के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, कौन सा स्टॉक 52 वीक लो पे चल रहा है। और ये लाजमी नहीं, सिर्फ ये एक क्राइटेरिया नहीं कि वो 52 वीक लो पे चल रहा हो तो फिर उठा लें, बल्कि उसके फंडामेंटल्स और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ भी इज़ एज मच इम्पोर्टेंट एज द प्राइसेस। तो आज मैंने जो स्टॉक आपके साथ डिस्कस करना है ये अपने 52 वीक्स लो पे भी चल रहा है और इसके फंडामेंटल्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और इसका नाम है हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक। HMB के सिंबल से ये मार्केट पे रजिस्टर है। ये कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो ये भी बताता चलूँ क्योंकि कंपनी की प्रोफाइलिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये हाउस ऑफ हबीब का बैंक है और ये इस वक्त तकरीबन 400 के करीब इसकी ब्रांचेज़ हैं 134 शहरों में। और इस बैंक की 2018 में EPS 5.88 थी और 2019 में बड़ा अच्छा जंप लिया, 6.28 पे आ गई। और इसका फ्री फ्लोट 45% है। जो इसकी मार्केट कैप है वो तकरीबन 29 अरब है, 29 बिलियन। आप लोग आई एम श्योर हाउस ऑफ हबीब का नाम किसी न किसी हवाले से सुना ही होगा। ये उनका बैंक है और ये बिग कॉन्ग्लोमरेट है हाउस ऑफ हबीब। शायद ही कोई ऐसा सेक्टर हो जिसमें इसकी कंपनीज ना हो। न्यू इन्वेस्टर्स के लिए मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। हाउस ऑफ हबीब के काफ़ी सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है और जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो ऑटो सेक्टर में है। इंडस मोटर्स इन्हीं का ही एक जॉइंट वेंचर है जो इनका टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के साथ जॉइंट वेंचर है इंडस मोटर के नाम से, वो हाउस ऑफ हबीब का ही है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स के सेक्टर में भी इनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। थल इंजीनियरिंग और एग्री ऑटो ये इन्हीं की कंपनीज हैं। इसके अलावा भी 2-3 और कंपनीज हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो बड़ी पॉपुलर एक कंपनी है स्टॉक मार्केट पे, शबीर टाइल्स, वो भी इन्हीं की है। पैकेजिंग में पाकिस्तान पेपर सेक डिवीजन भी इनकी है। पावर सेक्टर में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है और थल नोवा पावर के नाम से इनकी कंपनी। वन अदर थिंग विच मेक्स इट मोर स्पेशल वो ये है कि रियल स्टेट में इनका काफ़ी सारा पोर्शन इन्वेस्टेड है और मेट्रो मॉल्स इनके हैं। इसके बाद फैसलाबाद में भी अभी इनका एक नया मॉल बन रहा है। कुछ और मॉल्स भी हैं स्टार गेट मॉल्स के नाम से, वो भी इनके बन रहे हैं और ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इसको पाकिस्तान में। वैसे भी बैंकिंग सेक्टर्स इस हवाले से मशहूर होते हैं कि इनका जो बीटा होता है वो काफ़ी कम होता है। मार्केट का अगर बीटा 1 है तो कुछ कंपनीज़ का जिनका 1 से ऊपर होता है वो उतनी तेज़ी से ऊपर या नीचे मूव करती हैं। तो इसका बीटा भी 0.8 है, तो ये काफ़ी स्टेबल शेयर कहा जा सकता है। और इसकी प्राइस अर्निंग रेशो भी काफ़ी कम है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट का यहाँ पे भी स्कोप है। तो ये काफ़ी ओवरऑल एक अट्रैक्टिव शेयर है। इससे पहले भी मैंने बैंक अल्फलाह का भी बताया, वो भी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो भी अच्छी प्राइस पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो 28 रुपीज़ से जंप करके 31-32 पे चला गया। और मिज़ान बैंक के बारे में भी यही है। इन सब के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मिज़ान बैंक भी अच्छा है और ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें बेहतरी के बड़े चांस हैं इम्प्रूवमेंट के। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जब मार्केट 40,000 प्लस पे थी लास्ट ईयर, तो उस वक्त HBL और बाकी शेयर हार्डली 150-160 पे थे। तो आप लेमैन की तरह ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मार्केट दोबारा स्टेबल हो और वही हालात हो जाएं तो ये कहाँ तक मूव करेंगे। हिस्टोरिकल डाटा से हम एक प्रोजेक्शन बना सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो जो ये वाले बैंक्स हैं हबीब मेट्रो, इसका हाईएस्ट जो है 42 है लास्ट 1 ईयर का, 52 वीक्स का।
اور اس طرح جو بینک الفلاح ہے اس کا ہائیسٹ جو ہے وہ 50 کے قریب ہے، تو ابھی 30 کے قریب اگر آپ کو یا بلو 30 اگر آپ نے اٹھایا ہے تو اٹ مسٹ بی ویری اٹریکٹیو فار یو۔ علاوہ سلک بینک کا کافی لوگ پوچھ رہے تھے، تو سلک بینک کی ایک سیدھی سی بات ہے، اگر آپ اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ریڈ کریں اور اس کے سارے فنڈامنٹلز دیکھیں تو آپ کو یہ بڑا انڈر پرائس لگے گا کرنٹ ریٹس پہ بھی، اور خاص طور پہ جو پچھلے 2-3 ماہ میں لویسٹ اس نے 0.6 تک گیا، لیکن یہ مارکیٹ میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتا جتنا اچھا اس کے فائنینشیلز ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں اور بھی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، نمبر آف شیئرز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پی ریشو ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، تو مارکیٹ اپنے ڈائنامکس کے حساب سے چلتی ہے۔ تو اگر آپ سلک بینک لینا چاہتے تھے تو کرنٹ ریٹ پہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن جو پریویسلی 0.6 پہ اگر نہیں لیا، 0.7 اور بلو 0.7، یہ تقریباً 1-1.5 ماہ بلو 0.7 اور 0.6 کے درمیان ہی ٹریڈ کرتا رہا، تو وہ بھی ایک گولڈن اپرچونٹی تھی کہ اس ریٹ پہ لے کے آپ اسے 1 روپے پہ بیچ سکتے تھے۔ سلک بینک وہ شیئر ہے جو کافی اے ایم سیز جو ایسیٹ مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں ان کی سمجھ سے بھی باہر ہے، اور میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی تھی، تقریباً 2-3 سال سے ہی اس پہ سلک بینک پہ ڈسکشن میں یہ لازمی آتا تھا، تو وہ اے ایم سیز سے ریلیٹڈ لوگ تھے اور وہ یہی کہتے تھے ہم کافی عرصے سے سلک بینک بڑا اچھا، تھوڑا سا میٹنگ میں ہم نے ڈسکس کیا تو ہم یہ لیتے تھے، لیکن سلک بینک یہ واحد ایسا شیئر ہے نیور فیز ٹو ڈس اپوائنٹ اس۔ بینکنگ شیئر اس ٹائم پہ آپ کو ڈیویڈنڈ بھلے نہیں دے رہا، پریزنٹنگ اے ویری گڈ اپرچونٹی فار کیپٹل گین، اور منیمم آپ 1 سال کا ٹارگیٹ رکھیں، منیمم 1 سال کا، اس سے اوپر جتنا مرضی رکھ لیں تو یہ آپ کو بڑا اچھا کیپٹل گین دے گا۔ اور دیکھیں اسٹاک مارکیٹ یہ اوور نائٹ اس میں کچھ نہیں ہوتا، اگر ہو بھی تو ویری شارٹ ٹرم ہوتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ از اے پلیس آف ٹرانسفرنگ منی فرام امپیشنٹ ٹو پیشنٹ ون، تو یہ بات آپ ہمیشہ مائنڈ میں رکھا کریں، ہمیشہ آپٹیمسٹک رہیں، ہارڈ ٹائمز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ، تو ابھی جو سلور لائننگ ہے اس کلاؤڈ میں وہ یہی ہے کہ بینکنگ سیکٹرز پریشر میں ہیں، بڑے اچھے ریٹس پہ مل رہے ہیں، اور آپ ساری انویسٹمنٹ تو بالکل بھی میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا کسی ایک سیکٹر میں کر دیں، لیکن آپ کچھ نہ کچھ اس میں بائی ضرور کریں اگر آپ کا دل مانے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کو یہ حرام لگتا ہے، تو وہ اگر ان کو میزان بینک ٹھیک لگتا ہے تو وہ میزان بینک میں لے لیں، کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ ہے۔ ایچ ایم بی کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں گائز، یہ اب ہم ڈسکس کریں گے حبیب میٹرو کی اینول فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، اور اس سے پہلے یہ میں آپ کو پورشن تھوڑا دکھانا چاہ رہا تھا ایک چیز، یہ 50 ایئرس کا کہا گیا ہے، جبکہ اگر آپ حبیب میٹرو کو دیکھیں اس کی ویب سائٹ پہ جا کے اسٹاک مارکیٹ میں بھی، تو یہ 1992 سے نظر آئے گا، جبکہ یہاں پہ 1967 لکھا گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے میں ذرا آپ کو اس کی ہسٹری بتاؤں، یہ نام بھی آپ کو ذرا چونکا رہا ہوگا، حبیب بینک اے جی زیورک۔ اصل میں پہلے میٹرو پولیس ایک الگ بینک تھا، اور یہ حبیب بینک والوں کے بینک کا نام حبیب بینک اے جی زیورک تھا، اور یہ 1967 سے ہی کمنس ہوئے تھے اس کے آپریشنز، پھر انہوں نے ایکوزیشن کی میٹرو پولیس کی اور یہ حبیب میٹرو بن گیا 1992 میں۔ اس کی ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی ویسے اچھی ہے، 2.5 روپیز، یہ ڈیٹ لیپس ہو چکی ہے، گزر چکی ہے، ایکس ڈیٹ پہ ٹریڈ کر رہا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی ڈیویڈنڈ ییلڈ کی بات اس لیے نہیں کی جب میں اس کی ڈسکشن کر رہا تھا، کیونکہ ابھی ڈیویڈنڈ تو یہ آ نہیں رہے، تو ہم صرف کیپٹل گین کے لیے اسے بائی کر رہے ہیں۔ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا پیج ہے، 2019 کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ کمپیریٹیو فگرز ہیں 2018 کی۔ سب سے پہلے وہی ارننگ پر شیئر کی بات کریں گے کہ لاسٹ ایئر تھی 5.88 اور ابھی 6.28 ہے۔ اٹس اے ویری گڈ جمپ، اور یہاں پہ آپ باٹم میں دیکھ بھی رہے ہوں گے دونوں فگرز، آئی ہوپ آپ کو اپنے موبائل کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہوں، اور چلیں اب 1 بائی 1 دیکھ لیتے ہیں اور کمپیئر بھی ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں ریونیو میں، جو کہ ایز یوزول مارک اپ کے نام سے ہوتی ہے بینک کی ریونیو، وہ 42 بلین تھی 2018 میں، اور 72 بلین ہو گئی ہے۔ اٹس اے ویری بگ جمپ، اور میں نے اتنا بڑا جمپ پہلے بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بینکس کی ہم نے ڈسکس کی ہیں، اتنا بڑا جمپ نہیں دیکھا، اور ایک ہمیں بی او پی میں نظر آیا، ایک اس میں بڑا اچھا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایکسپینسز ہیں، یہ بھی آلموسٹ ڈبل ہو گئے ہیں، وہ ہونے ہی تھے ظاہر ہے۔ اور اس کے بعد جو ان کی یہ انکم، گروس انکم کہہ لیں، یہ آ رہی ہے، یہ 16 بلین سے 17 بلین ہو گئی ہے، اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ یہاں پہ 30 بلین کا جمپ ہے
ریونیو میں یعنی مارک اپ میں جو ان کے ریونیو ہی کہہ لیں، لیکن گروس پروفٹ میں وہ صحیح طرح ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا، صرف 1 بلین بڑھا ہے. تو اس کی ریزن یہی ہے کہ انٹرسٹ ایکسپینس ہیں جو ان کے یہ کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور یہ آنے والے ایئرس میں اور کوارٹرز میں یہ مینیج ہو جائیں گے، کیونکہ اب تک ہم نے جتنے بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ڈسکس کیے ہیں، میں نے یہ بات بھی آپ کو ایکسپلین کی ہے، اور ہم آگے بھی دیکھتے رہیں گے کہ جب کوئی کمپنی جس کے ریونیو کافی زیادہ جمپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سٹارٹ پہ کاسٹ کو اتنا مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے، اور ان کا فوکس صرف سیلز یا ریونیو بڑھانے پہ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اسی وجہ سے جو اس سیل کو بڑھانے کے ایکسپینسز ہو رہتے ہیں، جنہیں کاسٹ آف سیلز کہا جاتا ہے، وہ کافی زیادہ جمپ کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ فوکس نہیں ہوتا. پھر آہستہ آہستہ اس کو مینیج کیا جاتا ہے، اس کو کنٹرول میں لایا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ اتنے زیادہ نہیں بڑھے، لیکن ریونیو کو اگر دیکھیں تو یہ بہت بڑا جمپ ہے. اس کے بعد فی اینڈ کمیشن انکم ہے، اس میں بھی اچھا جمپ ہے. ڈیویڈنڈ انکم تھوڑی سی کم ہوئی ہے لیکن ابھی بھی اچھی ہے. فورن ایکسچینج انکم ہوئی ہے ان کو، یہ کہیں پہ انہوں نے فورن ایکسچینج میں کیے ہوں گے، اور پھر ڈالر جیسے ہی بڑا ہوگا یہ ڈبل ہو رہی ہے ان کی انکم، فورن ایکسچینج انکم. اور اس کے بعد گین آن سیکیورٹیز ہے. لاسٹ ایئر 2018 میں یہ آپ فگر دیکھ رہے ہیں 102 والی، یہ گین تھا، ابھی لاس ہو گیا 11 کا، 1164 کا، کافی زیادہ لاس ہے. تو ادر انکم جو ہے یہ بھی کافی کم ہو گئی، کئی گنا کم ہو گئی ہے. تو اسی وجہ سے ٹوٹل انکم 22 کی تھی، ابھی 24 پہ آ گئی ہے، بلین میں ہیں یہ فگرز. تو اچھا انکم ہے، یہ اچھا جمپ ہے. اب آتے ہیں آپریٹنگ ایکسپینسز کے بعد، جس کے بعد ہمیں اس کے نیٹ انکم کی فگر ملے گی. جو آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں یہ 11 سے 12 پہ آئے ہیں. ظاہر ہے جب ریونیو بڑھے گا تو آپریٹنگ ایکسپینسز بھی بڑھیں گے. ورکرز ویلفیئر فنڈ ہے، یہ بھی بڑھے ہیں کافی. ادر چارجز 3 گنا بڑھ گئے ہیں آلموسٹ. تو اس کے بعد جو پروفٹ بیفور پروویژنس ہیں یہ 10 بلین سے 11 بلین پہ آ گیا. پھر کچھ رائٹ آفس ہیں، پروویژنس ہیں، اور یہ رائٹ آفس وہ ہوتے ہیں جو بیڈ ڈیٹس ہو جاتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. اور پھر ٹیکسیشن کی فگر ہیں، یہ بھی بڑھ گئے ہیں، یہ ریونیوز پہ ہی کیلکولیٹ ہوتا ہے تو بڑھنے ہی تھے. تو پروفٹ آفٹر ٹیکسیشن ہمیں ملا 6.1 بلین سے 6.5 بلین تک. تو میرا یہ گٹ فیلنگ ہے، آئی ایم ہیونگ دس ہنچ کہ آنے والے کوارٹرز میں اور آنے والے ایئرس میں اس بینک میں گروتھ کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. اور کیونکہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، اس کی مارکیٹ کیپ بھی اچھی ہے، لیکن جو ایک بڑی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے 52 ویکس لو پہ ٹریڈ کر رہے ہیں اس ٹائم. تو دیٹ میکس اٹ الون، دیٹ تھنگ میکس اٹ ویری اٹریکٹیو. آئی تھنک کہ تھوڑی بہت اس میں بائنگ کرنی چاہیے، بٹ ڈو دیٹ آن یور اون رسک. آپ لوگ آئی آلویز ارج یو کہ آپ لوگ خود اپنی ریسرچ کیا کریں. یہ میں جسٹ نالج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کی ریسرچ کی ہیبٹ بنے اور یو گیز اسٹارٹ میکنگ گڈ منی. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو. تھینک یو.